بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ علم بدیہی ہے یا علم نظری ممکن الحصول ہے یا علم نظری ممتنع الحصول ہے۔ کتنے مذاہب ہیں؟ ایک مذہب یہ ہے کہ علم بدیہی ہے، ایک مذہب یہ ہے کہ علم نظری ہے لیکن ممکن الحصول ہے، تیسرا مذہب یہ ہے کہ علم نظری ہے اور ممتنع یہ اختلاف یہاں رکھ لو۔ پہلے محل نزاع کو متعین کرو۔ علم کی دو قسم ہیں، ایک حضوری اور ایک حصولی۔ یہ جو اختلاف مذاہب ثلاثہ کا ہے یہ علم حضوری میں نہیں ہے۔ علمی کیوں؟ دو وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ علم حضوری اللہ کا علم ہے، اللہ کا، اور اللہ کے علم کو بدیہی اور نظری نہیں کہا جا سکتا۔ اگر اللہ کا علم نظری ہو جائے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ اس کے حصول میں محتاج الی نظارت، تو اس کی نظارت پر کوئی حول نہیں کر سکتا۔ اور جب خدا کا علم نظری نہیں ہے تو بدیہی بھی نہیں ہے، کیونکہ بدیہی ضد ہے کس کا؟ نظری کا۔ جو چیز نظری نہ ہو بدیہی کیسے؟ تو علم نظری میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ علم حضوری وہ خدا کا علم ہے اور خدا کا علم نظری موقوف علی دلیل نہیں ہے، اور جب نظری نہیں ہے تو بدیہی ایک۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علم حضوری عینی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کا علم حضوری ممکنات پر وہ عینی ممکنات، اور ممکنات کے لیے ایک حقیقت مشترکہ ہے نہیں جس کو ہم بدیہی اور نظری کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت جدا ہے، اس موجود کی حقیقت جدا ہے، بیل کی حقیقت جدا ہے، درخت کی حقیقت جو ہے وہ جدا ہے۔ تو اللہ کا علم حضوری ممکنات پر بدیہی اور نظری اس لیے نہیں ہے کہ علم حضوری عینی معلوم ہے، اور معلومات متفق الحقیقت ہے یا مختلف الحقیقت، تو ان کے لیے ایک حقیقت مشترکہ ہے نہیں جس کو اول بدیہی کہے اور ثانی نظری ممکن الاصول کہے اور مذہب ثالث نظری ممتنع الاصول۔ ٹھیک ہے؟ تو علم حضوری محل نزاع نہیں ہے دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ وہ صفت ہے اللہ کا، اور اللہ کا علم نظری نہیں ہو سکتا، جب نظری نہیں ہے تو بدیہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ علم حضوری عینی معلوم ہے، اور معلوم مختلفت الحقائق ہے، ان کی حقیقت مشترکہ نہیں ہے، تو اس کو ہم بدیہی نظری کہتے ہیں۔ ٹھیک؟ علم حضوری تو باہر سے نکال۔ علم حصولی میں دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے حصول الاشیاء بانفسہا، میرے ذہن میں جو پیر بگاڑے کی صورت ہے وہ عین پیر بگاڑا، عین پیر بگاڑا۔ اور ایک حصول اشیاء کا بامثالہا، کہ میری ذہن میں پیر بگاڑا کی جو صورت ہے وہ عین پیر بگاڑا نہیں ہے بلکہ اس کا مثال ہے۔ اگر علم حصولی میں حصول اشیاء کا بانفسہا تو علم عینی معلوم ہے، اور معلومات حقائق مختلفہ ہے، تو علم حصولی کی تو علم حصولی عینی معلوم ہے اور حصول اشیاء بانفسہا کی بنیاد پر، اور معلومات مختلفت الحقائق ہے، اور جو مختلف الحقائق ہو اس کا مشترک ماہیت ہے نہیں جس کو ہم نظریہ بدیہی کہے، تو پھر حصولی میں یہ اختلاف نہیں۔ ہاں اگر حصولی میں مذہب لیا جائے حصول اشیاء کا بامثالہا، اس میں اختلاف کہ آپ کا مثل جو میرے ذہن میں ہے وہ صورت ہے، اس کا مثل جو میرے ذہن میں ہے وہ صورت ہے،
اس کا مثل جو میرے ذہن میں ہے وہ صورت ہے، اس کا مثل جو میرے ذہن میں ہے وہ صورت ہے، دیوار کا مثل جو میرے ذہن میں ہے وہ صورت ہے. تو صورت سب کے لیے مابل اشتراک ہونا. اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت بدیہی ہے یا یہ نظری ممکن الحصول ہے یا نظری ممتنع الحصول ہے. کتنے مذہب ہیں؟ امام رازی رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ علم حصولی بمعنی صورت کے یہ اجلا ہے بدیہیات میں. کیوں؟ اس لیے کہ علم مبدا ہے انکشاف معلومات، اور دنیا میں دو حقائق ہے، علوم و معلومات. تو اگر علم نظری ہو جائے تو معلومات مبادی بنی انکشاف علم کا، تو دور لازم آئے گا. اس لیے ماننا پڑے گا کہ علم بمعنی صورت کے اجلا ہے. یہ مذہب اول ہے. ثانی ثالث سے بھی باقی ہے. والحق انه من اجل البدیہیات هذا هو المختار عند المحققین. یہ امام رازی کے نزدیک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب امام رازی پر اعتراض ہے. امام رازی کے اوپر اعتراض یہ آیا کہ آپ نے کہا کہ علم اجلا ہے بدیہیات میں سے، تو بدیہیات تو دلیل کے محتاج نہیں ہے. آپ نے دلیل کیوں پیش کی کہ علم بدیہی ہے؟ کیوں؟ اگر یہ نظری ہو جائے تو معلومات مبدا بنیں گے انکشاف علم کا، اور علم مبدا انکشاف معلوم کا تو دور آئے گا. تو آپ نے تو دلیل پیش کی، اور بدیہیات کے لیے کوئی دلیل؟ سورج روشن ہے، یہ ایک بدیہی قضیہ ہے، یہ دلیل کا محتاج ہے. تو پھر آپ نے دلیل کیوں پیش کی؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علم اجلا ہے بدیہیات میں سے. تو بدیہیات میں تو لوگ اختلاف نہیں کرتے. سورج میں کسی کا اختلاف ہے نہیں، تو پھر علم میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ علم نسبت ہے درمیان عالم و معلوم، بعض کہتے ہیں کہ علم ایک نور ہے جس سے معلومات کا کشف ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں صفت یتجلی بعلم مذکور، بعض کہتے ہیں صفت توجب تمیزا لا يحتمل نقیضا. یہ اختلاف ہی ہے. کیوں؟ تو مصنف کہتے ہیں یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ علم نظری ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ علم زیادہ بدیہی ہے، اس کی کھونے تک کسی کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. تو یہ اختلاف لاجل نظارت ہے یا لاجل بدیہیت کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے. اور دلیل جو میں نے پیش کی، یہ دلیل بھی نظارت کی ازالہ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی اجلاء بداحت کی وجہ سے ہے. جس طرح سورج اجلا ہے بدیہی کا، اس کے باوجود آنکھ کی رسائی وہاں نہیں ہو سکتی. اگر آپ آنکھ کی رسائی چاہتے ہیں سورج کی جسم تک، تو آپ واسطہ ڈھونڈے. ایک برتن میں پانی رکھے اور کھلی فضا میں رکھو، اور پھر پانی میں جان کے دیکھو تو پر کا سورج وہاں آئے گا. اب آنکھ جسم میں آفتاب تک پہنچ جائے گی. تو جس طرح محسوسات کے اندر سورج اجلا ہے بدیہیات میں سے، اس کے باوجود بصر اس کے ادراک سے عاجز ہے، تو آپ پانی والا برتن رکھتے ہیں اور اس میں سورج دیکھتے ہیں. اسی طرح معقولات میں علم اجلا ہے بدیہیات میں سے، مگر عقل کی رسائی اس تک نہیں ہوتی. تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ تنبیہات رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے اس قول کا وَإِنَّمَا اُخْتُفِيَ جَوْهَرُ ذَاتِهِ، اور علم کی حقیقت مخفی ہے لشدت وضوحها، یہ زیادہ وضاحت کی وجہ سے. کما ان من المحسوسات ما، جیسے عالمی محسوس میں وہ سورج ہے یبلغ جو پہنچ چکا ہے ظہور میں بحد ایک حد کو، یمنع کہ وہ سورج انکار کرتے ہیں تمام الابصار بصر کے احاطہ سے کشمس. نکذالک من المعقولات، اسی طرح معقولات میں سے علم یبلغ فیہ بذالک الحد، کہ وہ بلاحت میں پہنچ چکا ہے اس حد کو، حتی یمنع عن تمام الادراک، حتی کہ علم ادراک کرتا انکار کرتا ہے عقل کے ہاتھوں سے. وہ معقولات میں سے کون ہے؟ علم. اب بات سمجھ میں آئی؟ اب کسی نے امام رازی کو کہا آپ کیوں زور لگاتے ہیں کہ علم اجلا بدیہیات میں سے؟ کہتے بابا اس کو اجلا بدیہیات میں سے مانو، کیونکہ یہ مبدا ہے انکشافی معلومات کا. تو اگر یہ نظری ہو جائے تو معلومات مبادی بنیں گی انکشاف علم کا، تو کیا لازم آتا ہے؟ دور.
فَإِنَّهُ علم ظہور اشیاء معلومات کا تو واجب ہے کہ علم فی نفسی ہی اظہرها اظہار بدیہیات کا ہو، لیس فیہ شر و ظلمت، اس میں شر ظلمت کا نہیں ہے، چونکہ شدتی وضوح سے یہ خفی بنا، اس وجہ سے مفتقر ہے الی تنبیہ دلیل کو، لا لازالت خفائہ، دلیل اس لیے نہیں پیش کی جاتی کہ اس کے خفا کو ظاہر کرے، فإنہ لیس خفیا فی نفسہ، یہ خفی نہیں ہے، بل لأن عقولنا عاجز عن اقتنائه، ہماری عقول عاجز ہے اس کی کنہ تک پہنچنے سے، فہذا تنبیہ، میں نے جو دلیل پیش کی یہ مشابہ ہے اس برتن کا جو رکھا گیا، یہ مشابہ ہے اس پانی کا جو ڈالا گیا ہو برتن میں، لرؤیت تمثال الشمس، واسطے رویت جسم سورج کے، ٹھیک ہے یعنی تو سورج زیادہ روشن ہے، آنکھ کی رسائی وہاں تک ناممکن ہے، ہاں تو ہم نے فرات میں پانی رکھ کر جسم سورج کا اس میں منعکس ہوا اور پانی کی وساطت سے آنکھ کی رسائی سورج کی جسم تک ہو گئی، لرؤیت تمثال الشمس وفیہ نظر، وفیہ او امام رضی نے ثابت کیا کہ علم اجلا ہے بدیہیات۔ اب مجھ سے عارف کی 9 مقولے، ان کا ایک مقولہ ہے کیف، کیف اس عرف کا نام ہے جو قائم بالمحل اور قابل للتقسیم نہ ہو، ٹھیک، اور علم بھی قائم بالمحل ہے جو عقل ہے اور قابل للتقسیم نہیں ہے۔ آپ کا تصدیق خدا پر ہے تو پورا ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدھا مومن ہے آدھا کافر، یہ قابل تقسیم نہیں۔ تو علم قائم بالمحل بھی ہے اور قابل للتقسیم بھی نہیں ہے، جو قائم بالمحل اور قابل للتقسیم نہ ہو وہ مقولہ کیف سے ہے، تو علم مقولہ تو کیف اس کے لیے جنس ہے، اور جس کا جنس ہو اس کا فصل ہوتا ہے، جیسے انسان کا جنس ہے حیوان تو فصل ناطق ہے، اور جس کا جنس اور فصل اس کا حد ہوتا ہے تو علم کا حد آیا، اور جس کا حد وہ نظری ہوتا ہے تو علم نظری ہوا۔ آپ نے کیوں کہا انہ من اجل البدیہیات؟ حاصل اعتراض کا یہ ہے کہ علم مقولہ کیف سے ہے، تو کیف اس کے لیے جنس بن، تو علم کا جنس آیا، اور جس کا جنس ہوتا ہے اس کا فصل ہوتا ہے، تو علم کا جنس بھی آیا اور فصل آیا، اور جس کا جنس اور فصل ہو اس کو ملا کر اس کا حد ہوتا ہے، اور جو محتاج للحد ہو وہ نظری ہوتا ہے، تو علم نظری ہوا۔ آپ نے کیوں فتویٰ لگایا انہ من اجل وفیہ نظر، اور علم کی بدیہی ہونے میں نظر ہے، کیونکہ علم مقولہ کیف سے ہیں علی الاصح او من الاضافت، یا علم مقول اضافت سے ہیں اگر یہ نسبت و عالم و معلوم میں، یا مقول انفعال سے ہے، جس طرح علم کا معنی قبول الصورات، قبول، اور قبول جو ہے وہ انفعال ہے، کما قیلا، ہر تقدیر پر خواہ یہ کیف ہو یا اضافت ہو یا انفعال ہو، یہ تین ان کی اجناس بنے علی سبیل البدلیت، یجب له فصل مقوم لماہیتی، جس کا جنس ہو اس کا ایک فصل ہے جو مقوم موجود ہوتا ہے اس کی ماہیت کا، اور جس کا جنس اور فصل ہو فیثبت له حد موصل، اس کی ایک تعریف ہوتی ہے جو ہمیں پہنچاتی ہے اس کے تصور بالکنہ کو، اور وہ ہوا، اور تعریف مختص ہے بن نظریہ، بن، بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف آ کر کے کہتے ہیں کہ علم یا کیف کی نیچے یا اضافت کی نیچے ہے یا انفعال کی نیچے ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ علم سے جو اوپر ہوگا وہ اس کے لیے جنس ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ علم مقول کیف کی نیچے ہو لیکن کیف اس کے لیے جنس نہ ہو، عرض عام، اضافت کی نیچے ہو لیکن اضافت اس کے لیے جنس نہ ہو، عرض عام ہو، انفعال کی نیچے ہو لیکن انفعال اس کے لیے جنس نہ ہو، عرض عام ہو، تو علم کے اوپر عرض عام آیا،
اور جس کا عرض عام ہو اس کا فصل ضروری نہیں، اور جس کا فصل ضروری نہیں اس کا حد نہیں، اور جو محتاج حد نہیں ہے وہ بدی۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، دیکھو یہ نوع جوہریہ انسان، کیا؟ اور یہ حیوان اس کا جنس، اور یہ ناطق اس کا فصل۔ تو یہ ناطق اس حیوان کی نیچے ہے، لیکن حیوان ناطق کا جنس نہیں ہے، حیوان ناطق کے لیے عرض عام۔ تو جس طرح نوع جوہری کا جنس حیوان وہ فصلی جوہری کے لیے جنس نہیں ہے بلکہ عرضی عام ہے۔ حیوان اگر جنس ہے تو انسان کا جنس ہے، اس کا جز ہے حیوان و ناطق، اس کا جز نہیں ہے، اس کا معنی تو مدرک الکلیات۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جس طرح انواع جوہریہ کا جنس حیوان فصلی جوہری کے لیے جنس نہیں ہے بلکہ عرض عام ہے، تو اسی طرح کیف علم کے لیے جنس نہیں ہے، اور عرض عام کے مقابل میں فصل ضروری نہیں۔ جب جنس نہیں ہے، فصل نہیں ہے، تو حد نہیں ہے، جو محتاج الحد نہیں ہے تو وہ بدیہی ہوتا ہے۔ الا ان یقال کونہ کیفن، بودن علم کیف یا بودن علم اضافت یا انفعال، یہ ایسا ہے جیسی فصول جو ناطق ہے، حقائق جوہریہ کا جو انسان ہے، جواہر حیوان ہے، تو حیوان ناطق کے لیے جنس نہیں ہے، جوہر ناطق کے لیے جنس نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ شیخ ابو علی سینا کا مذہب یہ ہے کہ ایک مقولہ جوہر کا ہے اور 9 مقولات عرف ہے، اور یہ 10 مقولات اجناس متحد کا، اور متحد میں تو علم بھی ہے۔ آپ نے اس کے لیے جنس نہ مانا تو آپ نے شیخ ابو علی سینا کا فتویٰ ٹھکرا دیا۔ اس نے کہا کہ مقولات عشرہ متحد کے لیے عرض عامہ ہے یا اجناس ہے، اور آپ نے کہا کہ یہ متحد علم کے لیے عرض عام۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ بابا شیخ ابو علی سینا نے جو کہا کہ یہ مقولات متحد کے لیے اجناس ہے، تب کہ متحد مرکبات ہو، اور علم مرکب ہے یا بسیط ہے؟ بسیط ہے، کیونکہ یہ قائم بالعقل ہے، اور عقل بسیط ہے، قائم بالبسیط بسیط ہوتا ہے۔ تو جنسیت مقولات کا متحد کے لیے یہ جمی متحد کے لیے ہے یا ان متحد کے لیے جو مرکبات ہو، اور علم بسائط میں سے ہے، یہ معنی ہے۔ اور جنس ہونا مقولات عشرہ کا بنسبت ان مرکبات کی ہے تحت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یقال، یہ دوسرا جواب، یہ فیہ نظرن کا دوسرا جواب۔ مصنف نے، امام رضی نے دعویٰ کیا تھا کہ علم اجزا بدیہات ہے، تو معترض نے فیہ نظرن سے کہا کہ یہ تو مقول اضافت سے ہے، تو اضافت اس کے لیے جنس ہے، اور جس کا جنس اس کا فصل ہے، جس کا جنس فصل اس کا حد ہے، اور جس کا حد ہو تو یہ نظری ہے۔ مصنف کہتے ہیں یار ایک علم اجمالی ہے بمعنی دانستان، اور ایک علمی تفصیلی ہے۔ ہم نے جو کہا تھا اجزاء بدیہات میں سے ہے، یہ بمعنی صورت اجمالی کی جو دانستان ہے، اور آپ نے جو نظریت ثابت کی کہ اوپر جنس ہے، نیچے فصل ہے، مجموعہ حد ہے، تو حد تو تفصیل کا نام ہے، تو اس سے علم کی نظارت معلوم ہو گئی تفصیلاً۔ اب ہو سکتے ہے کہ ایک چیز اجمالاً کیا ہو، بدیہی ہو، اور تفصیلاً جس طرح یہ انسان ہے اجمالی تو یہ بدیہی ہے، آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں، لیکن تفصیلاً کہ حیوان ناطق وہ نظریہ منطقی کے سوا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو دعویٰ کیا تھا بداعت علم کا، وہ علمی اجمالی کی بداعت کا دعویٰ کیا، اور اس مترج نے وہ بداعت باطل نہیں کی، اس نے جو نظارت ثابت کی وہ علمی تفصیلی کا۔ علمی تفصیلی کو ہم بدیہی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک بھی نظری سمجھ۔ اچھا بھائی میں نے ادھر اپنا اصول کرو، محمد اسماعیل ہے جان کوٹی، محمد اسماعیل ہے، لے لو اپنا منیجر، خواجہ ذکریہ خواجہ زکریہ ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، او تو جڑ لائے تو جزا، جاؤ جاؤ خواجہ صاحب۔ شکر بھی ملو۔
چلو جواب خوشوی ترجمے او یقال مطلوب بداحت صورت اجمالی کا ہے، اور یہ منافی ہے نظریت علم کو بصورت تفصیلیہ، کیونکہ بداحت اور نظارت مختلف ہوتے ہیں علم اجمالی اور تفصیلی میں۔ انسان اجمالاً بدیہی اور محسوس ہے، اور تفصیلاً حیوانات ہے وہ نظری ہے۔ والحق، یہ تیسرا جواب ہے۔